ہمیشہ ایک ہمیں یہ نعرہ سنایا جاتا تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن تھی. لیکن آج کل کیا حالات ہیں، ایک دن جو 51 فلائٹس جو ڈیلے ہوتی ہیں، اگلے دن 49 پی ایس او جو ہے ان کو پیٹرول نہیں دے رہا. پچھلے 16 دنوں کے دوران خبر اگر صحیح ہے تو 8 ارب کا نقصان ہو چکا ہوا ہے. جو فلائٹس یہ اسکیجول سسپینڈ ہوا ہوا ہے. صلاح الدین صاحب ہمارے رپورٹر نمائندے موجود ہیں اس سارے کو دیکھنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے. اور صلاح الدین یہ بتائیے گا کہ معاملہ کیا ہے؟ ایک تاثر یہ بن رہا ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے اگر دیکھا جائے وہ، اور انٹرنیشنل بھی، میں ذرا اس وقت دنیا کے ایک مختلف کونے کے اندر بیٹھا ہوں، یہاں پہ ایک روز بارہ رپورٹر بھی ہے ان کا پی آئی والوں کا نیو یارک کے اندر، تو کہ یہ سارے کا سارا ماحول گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے پی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی. کراچی کے اندر ظاہر ہے وہاں پہ یونین بھی ہے پی اے کی. خبریں کیا ہیں؟ معاملہ کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ دیکھیں سہار صاحب، یہ پی آئی اے کا جو اگر ہم شروع سے بات کریں نا، 2004 سے پی آئی اے کی جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے، میں بات کرتا ہوں کہ مشرف دور میں بوئنگ 777 طیارے خریدے گئے تھے 8. اچھا، وہ غلط فیصلہ تھا، حکومتی غلط فیصلہ، کیونکہ ایئر بس بھی لیے جا سکتے تھے لیکن اس وقت پریشر بہت تھا. چلیں اس سے پھر ہم آگے بڑھے، پھر 2008 کی طرف ہم جاتے ہیں تو ڈالر کی اونچی اڑان شروع ہوئی اور روپے کی قدر میں کمی ہوئی. تو روپے کی قدر میں کمی ہونے کی وجہ سے پی آئی اے کے جو قرضہ جات ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے. دیکھیں، پی آئی اے آپریشنل خسارے میں نہیں ہے. پی آئی اے کے دیکھیں سب سے بڑی بات کہ حکومت کی جانب سے کوئی سبسڈی نہیں ملی. ریلوے کو گرانٹ دی جاتی تھی تقریباً 25-26 ارب روپے، لیکن پی آئی اے کو صرف حکومتی گارنٹی کی وجہ سے اس کو قرضے لینے پڑتے تھے. قرضے جو ہیں وہ تقریباً 742 ارب روپے کے جو ہیں وہ قرضے ہیں، اور 147 ارب روپے کے جو اثاثوں کے مقابلے میں قرضوں کی حجم بڑھتا جا رہا ہے. پی آئی اے ہر ماہ 122 ارب روپے سالانہ کی ادائیگیوں پر کا بوجھ برداشت کر رہی ہے. اور دوسری بات، اس وقت وزارت مذہبی امور نے پی آئی اے کو 550 ملین روپے ادا کرنے ہیں، وہ نہیں دیے. حج آپریشن کے دوران جو ٹکٹوں کی تھی، وزارت مذہبی امور سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارے پاس پرنسپل سیکرٹری نہیں ہے، پرنسپل سیکرٹری آ جائیں گے تو ان کو ادائیگیاں کر دی جائیں گی. تو پی ایس او روزانہ کی بنیادوں پر پی آئی اے پی ایس او کو فیول دے رہی ہے. اچھا، فلائٹیں 50 فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں. اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے نجی ایئر لائنوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. وہ اپنے منمانے کرائے وصول کر رہے ہیں، اس سے جو مسافر ہے وہ سفر کر رہا ہے. مسافر اچھا، جب آپ صلاح الدین بات کر رہے ہیں کہ یہ آپریشنل جو لاسز کے اندر نہیں ہے، تو وہ جو پر پلین پاکستان ماشاءاللہ سے ہمارا ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ ہم نے امپلائیز بھرتی کیے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں، اس سے پہلے جو بھی حکومتیں نہیں تھیں، کہ ہر سیاسی حکومت نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور جتنے وہ بھرتی کر سکتے تھے وہ بھرتی کیے. آپریشنل لاسز نہیں ہیں تو باقی پھر لاسز کیا ہے؟ دیکھیں، مس مینجمنٹ بھی بہت ہے. ایک تو جیسے پی آئی اے کے ملازمین ہے تقریباً 7,940 ملازمین ہے. اتنی ضرورت نہیں ہے اور کم ہونی چاہیے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے یہاں سیاسی بنیادوں پر بھی بہت بھرتی کیے گئے، پھر غلط فیصلے کیے گئے. غلط فیصلے نے بھی پی آئی اے کو جو ہے اس حال پہ پہنچایا گیا ہے. غلط مس مینجمنٹ کی کوئی پلان. چلیں صلاح الدین، بہت شکریہ آپ ساری تفصیلات سامنے رکھنے کے لیے. وہاب، جو پی ایس او کے ساتھ معاملہ ہے پی اے کا، کیوں نہیں وہاں سے فیول مل رہا، اسپیشل جو ایندھن چاہیے ہوتا ہے جہازوں کو اڑانے کے لیے. انجم وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. انجم، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ مطلب ایک اسٹیٹ لیول کے اوپر معاملہ چل رہا ہوتا ہے، پی ایس او بھی حکومت کا، پی اے بھی حکومت کی، جہاز اڑ نہیں رہے، وہ تیل نہیں دے رہے. جی وہاب. ہاں جی، بالکل سلسلہ تو بالکل صحیح ہے کہ جہاز اڑ نہیں رہے اور فیول نہیں مل رہا، لیکن پی ایس او بھی اپنے ایک سرکولر ڈیپتھ میں جو ہے نا گھری ہوئی ہے. پی ایس او کو دیکھا جائے تو اس کو تقریباً جو ریاستی ملکیتی ادارے اور دیگر اداروں نے تقریباً 465 ارب روپے ادا کرنے ہیں. اب وہ ان کی بھی وصولی کرنی ہے. پی آئی اے کا بھی روزانہ کا جو فیول کا خرچہ ہوتا تھا وہ بھی کروڑوں روپے میں ہوتا تھا. تو اس صورتحال میں پی آئی اے سے 10 دن پہلے یہ پی آئی اے اور پی ایس او کے درمیان مذاکرات ہوئے، جس کے اوپر کیش ادائیگی کے اوپر فیول کی ادائیگی کا کہا گیا. تو پی آئی اے نے وعدہ کیا کہ وہ 10 کروڑ روپے روزانہ کے دیا کریں گے، اور جن فلائٹ کا وہ فیول چاہیے ہوگا ان فلائٹ کے بارے میں ان کو ای میل کیا کریں گے. اس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے 10 کروڑ روپے کی ادائیگی شروع کی. پہلے دن انہوں نے ادائیگی کی تقریباً یہ بنتی ہے 10 کروڑ، پھر دوسرے دن 12.5، پھر 15 کروڑ، پھر 15.5 کروڑ، پھر صاحب میں نے کچھ کہنا. 10 کروڑ 90. جی چوہدری رام سین صاحب بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی چوہدری صاحب. نہیں، ان کا تو آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کل وہ
یوم سیاہ منا رہے ہیں کشمیری، ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں اور جو، تو اس کے اوپر ہم نے کافی ایک خصوصی پروگرام کرنا ہے، تو لوگوں کو نوٹ کرا دیں کہ بھئی کل جی بالکل آپ نے بات کر دی.